وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب، شجاع نواز صاحب جو ہیں واشنگٹن کے ایک بڑے امپورٹنٹ تھنک ٹینک سے وابستہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ واشنگٹن میں پاکستان کے بارے میں جو پالیسی ہے وہ ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ کون بنا رہا ہے۔ کیا آپ اس آبزرویشن سے اتفاق کریں گے کہ پینٹاگون اور سی آئی اے پاکستان کے بارے میں بہت ایک ایگریسو پالیسی رکھتے ہیں، پاکستان کے خلاف ان کا موقف جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، جبکہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی انچارج ہیں ہیلری کلنٹن، ان کی پالیسی تھوڑی سی نرم ہے؟ دیکھیے، جو شجاع نواز صاحب نے جو کہا وہ 100% درست ہے، لیکن اس کی ایک قدم آپ کو اور جانا ہوگا۔ بات صرف پاکستان کی نہیں ہے، امریکہ میں کوئی کنسنسس نہیں ہے کہ افغانستان کا کیا کر رہا ہے، افغانستان سے انخلا کیسے ہوگا، کن حالات میں ہوگا، کیا پیچھے چھوڑ کے جائیں گے، کس قسم کی حکومت وہاں ہوگی، طالبان سے بات کرنی ہے تو اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں، کہاں تک جانا ہے، کوئی ایک موقف واضح امریکہ میں نہیں ہے۔ مختلف ادارے جو ہیں ان میں ایک ٹسل ٹگ آف وار مستقل رہتی ہے، وہ کھینچتے ہیں، کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہاں ہو اس کا نزلہ پاکستان پہ گرتا ہے، پاکستان کو ایک پنچنگ بیگ ہے، اور وہاں پاکستان کے بارے میں کچھ اور بھی لابیز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان پہ بھی وہ ایک ہدف بن جاتا ہے۔ تو خاص طور پہ ایک مستقل پاکستان پہ دباؤ رکھا جاتا ہے، اور اس دباؤ پہ کنسنسس ہے، اس کا ایک طریقہ کار وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں شجاع نواز، وہ بہتر جانتے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن سے لیکس ہوتی ہیں، وہ لیکس میڈیا خاص طور پہ جو بڑے اخبار ہیں، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، وہ پلے اپ کرتے ہیں، کئی تھنک ٹینکس ہیں وہ ان کو ایمپلیفائی کر دیتے ہیں، اس کی بعض گشت آپ کو کانگریس میں دکھائی دیتی ہے۔ تو کوئی ایک صحیح معنوں میں کوئی نہ صرف یہ ہے کہ فقدان ہے افغانستان پالیسی کا، واشنگٹن میں کوئی کلیئر پاکستان پالیسی بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ پاکستان کو یا تو کیرٹ دکھائی جائے یا سٹک دکھائی جائے، کورسو ڈپلومیسی کی جائے۔ صحیح معنوں میں جو سفارت کاری ہوتی ہے وہ نہیں کرتے۔ دیکھیے، اگر پچھلے کچھ مہینوں کا یہ جو تناؤ تھا، اگر امریکہ میں اس کا کچھ صحیح معنوں میں جائزہ لیا جاتا تو پھر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن یہ گیس پائپ لائن کے بارے میں اتنی سخت باتیں نہ کہتی کانگریشنل ٹیسٹمنی میں۔ انہوں نے کانسیکوینسز کی بات کر کے ایک نیا باب کھول دیا، اور وہ اب اس میں دیکھیے ہو یہ رہا ہے، میں آپ سے بالکل صاف بات کہنا چاہتا ہوں، اور میں میڈیا کے حوالے سے ہی میں آپ سے یہ بات کروں گا۔ ہمارے ہاں ریئیکشن ہوا ہے، آپ کی فارن منسٹر نے چیٹم ہاؤس لندن میں تقریر کی، کھل کے صاف باتیں کی، اس کا ٹیکسٹ پڑھے تو مورال بلند ہو جاتا ہے۔ یہاں آ کے انہوں نے کہا، سب نے کہا، صدر صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ کسی کے تابع نہیں ہیں، لیکن تمام اسٹیٹس کے باوجود آپ کے اپنے ملک میں حکومت کے ان بیانات پہ اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اور میں ایک سابق سفیر ایران کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ ایران میں بھی یہ خدشہ پایا جاتا ہے کہ پاکستان کہیں ایران کو ایک کارڈ کے طور پہ تو نہیں استعمال کر رہا، اور پھر جب امریکہ سے تعلقات ذرا بہتر ہو جائیں گے تو پھر وہ یہ گیس پائپ لائن پھر پاکستان میں بھی خدشہ پایا جاتا ہے کہ کہیں ایران پاکستان کو ایک کارڈ کے طور پہ تو استعمال نہیں کر رہا۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اور اس کا یہ دیکھیے کہ یہ یعنی مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے اس کے بلکہ جواب میں ایک مضمون بھی لکھا ہے جو ایک آدھ دن میں چھپ جائے گا، آپ کے چینل پہ نہیں، ایک اور چینل ہے، اس پہ ایک دو روز پہلے بحث ہو رہی تھی، تو ایک بہت ہوشیار تجربے کار جہاندیدہ پینلسٹ تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں ناظرین کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہے کہ یہ گیس پائپ لائن کبھی نہیں بنے گی۔ تو یہ تو حالت ہے، تو جو وہ یکسوئی آپ چاہتے ہیں، اور جہاں تک ملٹری اور سول کا تعلق ہے، دیکھیے وہ تو بنیادی بات ہے۔ اب آپ نے مجھ سے کہا، جب میں فارن سیکرٹری تھا اس وقت بھی کبھی کبھی اختلافات ہو جاتے تھے، لیکن اس کے لیے بڑے اچھے ادارے تھے، افغان سیل تھا، انڈیا سیل تھا، ان میں بات چیت ہو جاتی تھی، اور آخر میں یہ افغان سیل اور انڈیا سیل کہاں تھے؟ اسلام آباد میں تھے، اس میں اسلام آباد کے کس ادارے میں تھے؟ نہیں، وہ تو حکومت نے بنائے تھے، لیکن اس میں ہم لوگ موجود ہوتے تھے، اچھا، انٹیلیجنس کے لوگ موجود ہوتے تھے، آرمی کے لوگ موجود ہوتے تھے،
बाय इन्विटेशन सभी को, ठीक है। एक्सपर्ट, उसमें बहस होती अच्छा, उस थी। बहस में हम जाते हैं। पहले थोड़ी सी मैं जरा चाहता हूं कि शाहिद लतीफ साहब, आपसे मैं ये पूछ लूं कि कॉन्सिक्वेंसेस की जो बात हो रही है कि अगर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट जो है उसको मटीरियलाइज किया जाता है तो बड़े पाकिस्तान के खिलाफ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसी तरह अगर, जैसे कि जायद खान साहब कहते हैं कि अगर हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहती है जी कि ये ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए और एयरफोर्स को कहते हैं रोके आप, तो क्या एयरफोर्स रोक सकती है? और अगर रोकने की कोशिश करती है तो क्या उसके बहुत खौफनाक किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? हामिद साहब, इसको आप ऐसे देखिए, एक चीज़ है कैपेबिलिटी, दूसरी है इंटेंशंस। कैपेबिलिटी वाइज तो मेरे ख्याल में बहुत देर से ये क्लियर कर दिया गया है कि ड्रोन को गिराना को बहुत बड़ी बात नहीं है। लाहौर में हम एक इंडियन ड्रोन गिरा भी चुके हैं नाइट टाइम पे F-16 के साथ। तो ड्रोन की कैपेबिलिटी तो एग्जिस्ट करती है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब आगे बात इंटेंशंस की। इंटेंशंस का मतलब ये है कि क्या आप में इतनी जान है कि आप खड़े होकर ये फैसला करें? वो जान कहाँ से आएगी? वो जान आएगी जब अंदरूनी तौर पे आप मजबूत होंगे। हमारा अलमिया ये है कि अंदरूनी तौर पे तो हम पूरा मुल्क साजिशों से भरे हुए हैं। हमारे पॉलिटिक्स को देख लीजिए, हमारा निज़ाम देख लीजिए, हमारे स्कैंडल्स देख लीजिए, गवर्नमेंट का स्टैंड देख लीजिए, अवाम के साथ गवर्नमेंट का जो आपस में एतबार एक दूसरे पे है वो क्या है। तो जब तक आप अंदरूने खाना, मैं समझता हूँ, इस काबिल नहीं होंगे कि आप इस तरह का ईरान ने गिरा लिया, उसने गिराया और उसके बाद उन्होंने कहा जी हम तो ये वापस भी नहीं आपको करेंगे। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो भी उनका सिस्टम था, उसने कहा ये इसमें से कुछ भी वापस नहीं जाएगा। तो बात ये है जी कि हालांकि इसका मतलब है हम भी गिरा सकते हैं। बिल्कुल गिरा सकते हैं। आपको फैसला करने की जरूरत है। मैं ये समझता हूं कि फैसला आपने आज तक इसलिए नहीं किया कि आप कमजोर हैं। एक तरफ आप उनसे भीख ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप कैसे फैसला करके उनका ड्रोन गिरा सकते हैं? यानी आप डिपेंडेंट ही उन पे हैं। आपकी इकोनॉमी का हाल देख लीजिए। इस वक्त अगर आपको उनसे वो ट्रांश नहीं मिलती, हेल्प नहीं मिलती, तो आपकी इकोनॉमी रुक जाती है और आप खुल्लम खुल्ला ये ऐलान करते हैं। और फिर वो उसने जो हिलरी क्लिंटन ने आपको जो फर्स्ट थ्रेट दी वो क्या कहा? इनकी इमदाद रोक दो। पहली थ्रेट यही मिली ना आपको। बाद के कॉन्सिक्वेंसेस तो खैर उसने कहा जी और भी बहुत ज्यादा होंगे, फौरी तौर पे इमदाद। तो इमदाद आपकी ऐसी थ्रेट है जिसके ऊपर आप यकदम घुटनों पे आ जाते हैं। तो किन ड्रोन्स को फिर आप गिराने की बात करते हैं? तो कैपेबिलिटी और इंटेंट, ये दो अलग-अलग चीजें हैं। इंटेंट गवर्नमेंट को जाहिर करनी है, उसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रांग होना जरूरी है। अच्छा रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो अब ड्रोन तैयारों के अटैक्स का मसला है, इसको हम किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं जी इसके लिए जरूरी है कि हम अपना जो ट्राइबल एरिया है उसको सिक्योर करें, उसको क्लीन करें ताकि अमेरिका के पास कोई जवाब ही ना हो। तो आपके ख्याल में कोई हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम अपने ट्राइबल एरिया को खुद ही साफ कर लें और वहां उसको खुद ही सिक्योर कर लें? कोई इतनी कैपेबिलिटी है हमारे पास? जी देखिए हामिद साहब, पहले तो मैं जरा जिक्र करूंगा जो एक अमेरिकी ड्रोन तैयारा पिछले दिनों शुमाली वजीरिस्तान में गिर गया था। गिर गया था? इससे पहले कि हमारे लोग गिर गया था शुमाली वजीरिस्तान में ड्रोन तैयारा। इससे पहले कि हमारे लोग इंतजामिया के, फौज के, FC के वहां जाएं, उसके ऊपर कब्जा करें, अमेरिका ने और ड्रोन भिजवाए और उस ड्रोन को उन्होंने उड़ा दिया, उसको जला दिया। तो देखिए ये तो हालत है। हमारे हाथ एक ड्रोन आ गया था और उसको हम अपने काबू में लेके इससे इस्तेफादा करते या जो भी करते, लेकिन वो भी उन्होंने उसको जला दिया, उसके ऊपर हमला कर दिया हमारे पहुंचने से पहले। इससे पहले आपको पता है कि जब एबटाबाद में अमेरिका ने हमला किया था, हेलीकॉप्टर गिर गया था और वो हेलीकॉप्टर हमने उनको वापस कर दिया। तो जो इस तरह बात हुई कि इंटेंशंस की और कैपेसिटी की, तो वो तो देखें हमारे पास अगर एक चीज़ आती भी है तो हम में शायद इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उसके ऊपर कब्जा कर सकें। अमेरिकी हमारे मुल्क के अंदर आकर ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं और हम उनको रोक सकते हैं लेकिन रोकने की कोशिश नहीं करते। जो आपने जिक्र किया ये ड्रोन हमले देखें, ये भी काफ़ी अरसा बंद रहे और जब अमेरिका ने देखा कि ये इनकी नेटवर्क की सप्लाई लाइन बहाल नहीं हो रही तो उन्होंने फिर से वो ड्रोन हमले शुरू कर दिए। हम उसको नहीं रोक सके। अब वो उनकी मर्जी है, वो जब भी आएँ और हमले करें। हम अभी मेरे ख्याल में उस तरह का एहतजाज भी नहीं कर रहे जो पहले करते थे। अभी मेरे ख्याल में ये तो हकीकत है कि कुछ ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान में, कबायली इलाके में, जहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत का कंट्रोल न होने के बराबर है और इसलिए कि वहाँ पर तालिबान है, वहाँ पर मिलिटेंट्स हैं, वहाँ पे उनका कंट्रोल है। हमारी आर्मी भी है, इंतज़ामिया भी है, लेकिन वहाँ पर तालिबान भी मौजूद हैं और वो अपने फैसले करते हैं। शायद उनको रोकने में हमारी हुकूमत और इंतज़ामिया बेबस है।
تو اب یہ جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسے علاقے ہمارے بھی قابو میں نہیں ہیں اور ہمارے اختیار سے باہر ہیں، ہماری وہاں پہ رٹ نہیں ہے، تو وہاں پر پھر کوئی بھی آ کر حملہ کرے گا، امریکہ بھی کرے گا، اور بھی لوگ آ سکتے ہیں، طالبان بھی اپنی مرضی کر رہے ہیں. تو یہ واقعی ایک بڑا اہم سوال ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی طریقہ ہو یہ سارے علاقے پاکستان میں کے کنٹرول میں آ جائیں، اگر کسی کے پاس یہ پھر ایک بہانہ نہ ہو. اس طرح بلوچستان میں بھی دیکھیں، بلوچستان میں بھی جند اللہ نے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کیا اور ایران کے اوپر حملے کیے. تو یہ سارے مسئلے اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہماری حکومت کو کچھ علاقوں میں مکمل کنٹرول حاصل نہیں ہے. جی، یہ آپ نے جو بات کیا اس پہ اب سوال جو ہے اس کا جواب تو دینا ہے حکومت کو، حکومت کے نمائندوں کو، پارلیمنٹ کو اس کا جواب دینا ہے. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. وقفے سے پہلے ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ پاکستان کے پاس امریکہ کے ڈرون طیاروں کو گرانے کی صلاحیت ہے یا نہیں. ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کہتے ہیں صلاحیت ہے، لیکن اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پھر جو کانسیکوینسز ہوں گے اس کو فیس کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اور اسی میں سے ایک اور سوال نے جنم لیا کہ ٹھیک ہے، شاید ڈرون طیارے گرانے کے بعد ہم امریکہ کے جو کا رد عمل ہے، غصہ ہے، اس کا مقابلہ نہ کر سکیں، لیکن پاکستان کے اندر جو ہمارے علاقے انسیکیور ہیں ان کو سیکیور کرنے کی صلاحیت ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ جی زاہد خان صاحب، اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے میر صاحب، ہم بھی کافی عرصے سے یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ریٹ قائم کرنا ہوگا. جو بھی علاقے ہمارے قبائلی علاقے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، جب ہم 2008 میں حکومت میں آئے تو ہماری صوبے کا بھی یہ صورتحال تھا جو آج پاٹا کا ہے. لیکن ہم نے ہمت کی، ہم ڈرے نہیں، ہم نے مقابلہ کیا، اور آج تک بھی ہم تھریٹ میں ہے. ابھی ہمارے نوشہرہ کا بھی جو واقعہ ہوا آپ کے سامنے، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی NP کی جلسوں میں بھی نہ جائے. اب یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ نام نہیں سمجھتے یہ کون لوگ ہیں؟ کیا ہم ان کے ٹھکانے یا ان کی جہاں پہ ہماری دھرتی ہے اس پہ ہمارے ریٹ کو ان نے چیلنج کیا ہے؟ امریکہ تو کرتا رہے، امریکہ تو کر رہا ہے، لیکن ان لوگوں نے جو ہمارے ریٹ کو چیلنج کیا ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستانی ہے، اس میں آپ کے پارٹنر بھی ہے. اب وہ پارٹنر اگر آپ کا ریٹ کو چیلنج کرتے، آپ ایک معمولی واقعہ جو آپ ایبٹ آباد واقعہ کو لے لیں. اب امریکہ نے تو ریٹ کو تو چیلنج کیا، کیا وہ بندہ جو رہ رہا تھا اس نے ریٹ کو چیلنج نہیں کیا تھا؟ اس کا کیا حق تھا؟ تو یہ چیزیں تو ہے نا ہمارے ملک کے اندر. میں ایمبیسڈر صاحب سے کہ جی ہم بیٹھتے تھے، نہیں، یہ تو آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں، سن لیں، لیکن اس کو سیکیور کرنا، اس مسئلے کو ریزالو کرنا آپ کی ذمہ داری ہے نا. میں اسی بات پہ مار رہا ہوں. ایمبیسڈر صاحب کہتے کہ جی ہم افغان سیل بیٹھا ہوتا، ہم یہ کرتے تھے، ہم وہ کرتے تھے. یہ سارے تو خرابیاں ہیں کہ یہ چیزیں کر کر کے ہم نے اس حد تک تو چلے گئے. اب آپ والی بات پہ میں آتا ہوں. یہ تب ممکن ہے جس طرح واشنگٹن والی بات کہ امریکہ ہمارے فورسز اور حکومت مل کے اس کے سوچ کو یکجا کر کے تبھی جا کے بات بنے گی. اور پارلیمنٹ اگر ابھی بھی ہمارے تفریق ہے، اگر ابھی بھی ہمارے ڈیوائڈ ہے ہر ایک نظر میں جو چیزیں ہیں، ہم اور طرف حکومت لے کے جاتے ہیں، ہمارے فورسز اپنے سوچتے وہ اپنی مقاصد لے کے جانا چاہتے، تو یہ صورتحال ہوگی، نہ تو ہو سکے گا، اور ہم دلدل میں جو پھنسے ہوئے پھنستے جائیں گے. ڈاکٹر تنویر صاحب، یہ دلدل میں ہم نے نہیں پھنسنا، سیدھی سی بات ہے. آپ ان کو سولوشن سجیسٹ کریں. دیکھیے، پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ افغان سیل کے فیصلے بڑے صحیح ہوتے تھے یا بہت تابناک تھے. میں تو اس بات کا جواب دے رہا تھا کہ میکینزم ایگزسٹ کرتے تھے جس میں کہ سول اور ملٹری اتھارٹیز بیٹھ کے کوئی بات طے کرتے تھے. اور ممکن ہے کہ وہ جو طے انہوں نے کیا وہ غلط تھا، یا ریٹروسپیکٹیولی دیکھے تو غلط فیصلے کیے گئے تھے، جو بھی آپ تاریخ کا فیصلہ ہے. اس وقت جو فقدان دکھائی دیتا ہے کہ 4 برس گزر گئے ہیں، الیکٹڈ گورنمنٹ اور ملٹری، اس کے بارے میں اندرون ملک بیرون ملک ایک ہی بات چلی جا رہی ہے کہ دے آر ناٹ آن دا سیم پیج. یہ اتنا بڑا فیلئر ہے اسٹیٹ کا، ان حالات میں کوئی اسٹیٹ نہیں چل سکتی. اور پھر اس کو ظاہر صاحب اس کا جواز بنا رہے ہیں کہ حکومت کو مستقل خدشہ ہوتا ہے، اس لیے پارلیمنٹ جو ہے وہ امریکہ کی پالیسی وضع نہیں کر سکتی. اب ٹھیک ہے، یہ پالیٹیشین ہے، یہ کہیں، لیکن میں آپ کو یقین بتا سکتا ہوں کہ 99% پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ اس استدلال کو ریجیکٹ کرتے ہیں.
وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ حکومت اپنی ذمہ داری سے بھاگتی ہے، پارلیمنٹ اپنی حکومت اپنی ذمہ داری سے بھاگتی ہے. جب 28 ممبرز کا معاملہ آتا ہے تو ایک دم ایک امینڈمنٹ جو ہے وہ 20ویں امینڈمنٹ پاس بھی ہو جاتی ہے. جب انہیں کچھ کرنا ہوتا کر لیتے ہیں. اس وقت تو کوئی یہ خدشہ نہیں ہوتا کہ پرائم منسٹر کی سوڑ اور ڈباکلی لٹک رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے. یہ وہ پارٹیاں ہیں جن سے مجھے جب اے این پی نے حکومت جوائن کی تو میں نے اس پہ 2-3 مضامین لکھے کہ اس سے بہتر خبر پاکستان کے لیے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اے این پی اس سوچ کی مظہر ہے جس کے بارے میں پاکستان میں بہت غلط باتیں کہی گئی ہیں اور بہت بڑی ڈسٹورشن تھی. لیکن آج میں ان کے جانتا ہوں، میرے دوست ہیں جن کا بڑا گہرا تعلق تھا ان کی پارٹی سے، وہ ان سے اتنے مایوس ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور یہ مایوسی اس لیے ہے کہ فیصلے نہیں کیے جاتے. جی پولیٹیکل ول. دیکھیے میر صاحب 2 باتیں ہیں. میں نے یہ تو آپ مانیں کہ آپ 20ویں ترمیم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، 19ویں پہ 18ویں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہ کوئی ایسا قومی فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس پہ آپ اکٹھے نہیں ہوتے. آپ 4 سال کے بچے کو کہہ رہے ہو کہ آپ یہ پیسہ رکھیں، جس کے 22 سال ایک آدمی نے اس بیڑا کر کیا، اور 4 سال سے 4 سال کے بچے یہ توقع آپ کرتے کہ یہ مسئلے کو ایک دن میں حل کر دے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کے فیصلہ کرنا ہے کہ نیٹو کی سپلائی لائن منقطع رکھنی ہے یا بحال کرنی ہے. میر صاحب میرے سے آپ خواہ وہاں وہ گلوانا نہ چاہو، آپ کو پتہ بھی ہے، آپ کو بھی علم ہے اور مجھے بھی علم ہے. تو یار بتا دیں آپ نے جب ابتدا میں یہ بات کی کہ پتہ نہیں شاید آپ کے پاس اختیار ہے کہ نہیں ہے یہ کہ فیصلہ کئی اور سے ہوگا، پر اپنے ابتدا میں یہ بات ہے اختیار. یہ میں سن رہا، یہی تو میں آپ کے جو اب یہ عوام اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. جب آپ 20ویں ترمیم کرتے ہیں تو اس وقت تو اختیار ہوتا ہے آپ کے پاس. سن لیں 20ویں ترمیم سے کہیں کوئی کسی کو خدشہ نہیں ہوتا ہے یا کسی پالیسی کو خدشہ نہیں ہوتا ہے، وہ تو الیکشن سے میرے پاس وقت کم ہے. آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جب تک آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کوئی ول سے کام نہیں کر. جو آپ نے پولیٹیکل ول کی بات کی، پولیٹیکل ول تب بنتا ہے جب آپ کے ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی. شاہد لطیف صاحب یہ بڑے بے اختیار بڑے مظلوم لوگ ہیں. دیکھیں جی، دیکھیں عامر صاحب رحم کریں. اوکے بات یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی چھوٹی سی مثال دوں گا، یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. یہ بار بار آرگومنٹ آتی ہے کہ جناب ہمارا اختیار نہیں ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ اختیار کس نے ان کو آ کے دینا ہے؟ خدا نے. ان کو اختیار قوم نے دیا تھا نا جی، آپ کو الیکٹ کر لیا، اور یہی یہ کہتے ہیں ہم جمہوری حکومت ہیں، ہم نے ووٹ لیے، خبردار ہمارے قریب کوئی آیا. اب میں تھوڑی سی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، اسی ریجن میں آپ جائیے، ٹرکی کو تھوڑا سا وزٹ کر لیجئے. ان کی فوج ہم سے کہیں زیادہ اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، اور ان کا وہاں پہ طاقت ہماری فوج سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ ٹرکی بنایا ہی فوج نے تھا. ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ریسنٹ جو آپ کا پاسٹ ہے اس کے اندر وہاں فوج کے اندر بغاوت کی ایک خبر نکلی، اور اس کے تحت انہوں نے بہت سارے ان کے آفسر پکڑ کے جیل میں ڈال دیے. ٹھیک ہے، سول حکومت نے جب وہ جیل میں ڈال دیے تو فوج کی طرف سے ایک بڑا ان کو پریشر کریٹ کہ ان کو نکالو. انہوں نے کہا جی ہم نہیں چھوڑیں گے. 3 چیف نے کہا ہم ریزائن کرنے لگے ہیں، پریشر. انہوں نے کہا کرو ریزائن کیا. کسی ایک بندے نے اٹھ کے آواز نہیں لگائی. وہ کیا ان کے پاس جادو، دوبارہ الیکٹ ہوئے، ان کے پاس جادو کی چھڑی کیا تھی؟ انہوں نے قوم کے ساتھ اپنا ان کا ایک ایکویشن ہے، اور اس قوم کو $2,000 پر کیپٹا انکم سے 5 سال میں وہ $10,000 پر کیپٹا انکم لے گئے. قوم کہتی ہے کوئی ان کے راستے میں نہیں آ سکتا، ہم پوری قوم ان کے ساتھ ہیں. تو جب قوم کے سامنے آپ ڈیلیور کریں گے، آپ کو فوج سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ فوج سے ڈر خود پیدا کرتے ہیں، ڈیلیور نہیں کرتے. آپ قوم بتائیے، آج قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے. یعنی جتنی سکینڈلز، جتنے کرپشن، جتنی لیک آف گورننس کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا وہ لوگ مطلب کون کر رہا ہے؟ لوگ کر رہے ہیں نا. طیب اردگان کی مثال دی ہے انہوں نے. طیب اردگان کو بھی جیل میں ڈالا تھا، لیکن اس نے اپنی آنیسٹی سے، اپنی گڈ گورننس سے شکست دیا فوج کو. وہ تو یہ ترکی ہے نا. میں تو آپ کے ساتھ جو ہم پاکستان میں 25 سال اکٹھے رہے ہیں اس کا بھی دیکھو نا. آج حسین واجد نے کتنے جرنیلوں کو پھانسی دی. نہیں آپ ڈیلیور کریں گے تو قوم آپ کے ساتھ ہے. تو سن لیں صاحب. نہیں آپ کے ملک کے اندر انہیں ہم میں غلطیاں ہیں. میں یہ نہیں، میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں کہ کسی کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے کسی ادارے کو یہ بات پسند ہے، دوڑ کے جاتے کہ نہیں جاتے؟ ابھی ریسنٹلی یہ جو میمو والا اسکینڈل آیا، سارے نہیں جاتے دوڑ کے. سارے نہیں جاتے. میں یہ نہیں کہوں کہ سارے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. جاتے ہیں نا. یہ ٹرکی میں نہیں جاتے، یہ آپ کے بنگلہ دیش میں نہیں گئے، یہ ہماری یہاں. تو آپ بدل لینا اپنے آپ کو، نہ جایا کریں آپ. سن لینا سر، میں بڑے نہیں صرف قوم کو ڈیلیور ایسے بھی ہے کہ جی ہمیں دفاعی پاکستان
یہ کس نے نکالا؟ کون ہے یہ لوگ؟ یہ کوئی کیا سارے ہم نہیں جانتے ہیں یار؟ ہم پاکستانی ہوتی ہوئی بھی باہر باتیں میں ایئر مارشل صاحب سے بڑھت کہ اگر ابھی بھی میرا یہ نقطہ نہیں، دیکھیں آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا جی، ہمیں ان سے اجازت، میں صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ صرف یہ بتا دیجئے کیا آپ نے قوم کو ڈیلیور کیا؟ اب انہوں نے ایک نقطہ بڑا ویلڈ اٹھایا، یہ دفاع پاکستان کونسل کس نے بنائی؟ کس نے بنائی؟ یہ مجھے میں نے کہا یہ سازشیں چلتی رہیں گی، خدا کے لیے آپ قوم کو ڈیلیور کریں، قوم آپ کے لیے کھڑی ہو جائے گی، یہ بات صحیح ہے، کوئی سازش نہیں چلے گی، قوم آپ کا ہتھیار ہے۔ آپ کہتے ہیں جی ہمیں کون بچائے، قوم بچائے گی، اس میں کوئی شک ہے؟ آپ کا ایک پرائم منسٹر کو سولے پہ لٹکا دیا، کیا ہوا؟ آپ کے ایک سر پرانی کی بات نہیں کریں نا، آپ کی ہسٹری، آپ اپنی ہسٹری کو کیوں بول رہے ہو؟ میں ہسٹری میں جاؤں گا، نئی ہسٹری بنائے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے لٹکا دیا قوم کو ان سے پیار نہیں تھا۔ آپ کے سن لیں نا، نئی ہسٹری بنا دیں۔ آپ کے پرائم منسٹر ہر دوسرے دن کٹہرے میں کھڑا ہوتے ہیں، غلط ہے ایسی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو نہ دیا کریں نا ایکسٹینشن، کیوں کھڑا ہوتا ہے کٹہرے میں؟ دیکھیں سن لیں، ایکسٹینشن دینا یا نہ دینا یہ الگ بات ہے، میں اس بات پہ جانا، میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے اندر خرابیاں ہے، چلے ٹھیک ہے، پولیٹیکل جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں خرابیاں ہے۔ اگر وہ ایک نقطے پہ جس طرح یہ مارشل صاحب کہہ رہے ٹرکی کی طرح قوم کے ساتھ کھڑے ہو کے اور قوم کو کہتے یہ بات ہے بس ہم نے کرنا ہے، تو پھر سب کچھ صاحب بہت بہت شکریہ۔ آخری فکرہ، اگر دفاع پاکستان ابری ہے تو کیا قیامت آ گئی ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ بات ختم ہوئی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سے اور ختم ہوئی ہے ترکی پہ، اور بالکل صحیح ہے، ترکی پہ ختم ہونا چاہیے، ہمیں ترکی پہ بات ختم کر کے اور ترکی ہی سے ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہیے، اس لیے کہ ترکی جو ہے اس کو بھی ماضی میں فوجی مداخلتوں کا، فوجی بغاوتوں کا سامنا تھا، لیکن وہاں پہ ایک نیٹ اینڈ کلین پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس نے فوجی مداخلت کا راستہ روکا ہے، اور جو ترکی کی جو سیاسی قیادت ہے وہ امریکہ سے ڈکٹیشن نہیں لیتی، وہ تمام فیصلے اپنے قومی مفاد کو سامنے رکھ کے کرتی ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی برقرار ہیں اور امریکہ سے ڈکٹیشن بھی نہیں لیتے، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اگر وہ ایسی پالیسی بنا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ذرا خود آپ اپنے آپ سے ہی پوچھئے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔